ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات مجھ پر ایسی آیات نازل ہوئی جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دونوں سورتیں پڑھی، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو حافظ، کیا میں تمہیں سب سے بہترین تعویذ نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں صورتوں کا ذکر فرمایا۔ یہ دونوں موستان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پڑھنے کو معمول بنا لیا اور باقی دوسری چیزیں چھوڑ دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو معوذ 3 قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ کے جسم پر پھیر دیتی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ دونوں صورتیں لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور یہ جادو فلاں کوفے امے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور اسے منگوایا۔ یہ ایک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گرہیں پڑی ہوئی تھیں اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چھپوئی ہوئی تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صورتوں میں سے ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی۔ خاتمے تک پہنچتے ساری گرہیں کھل گئیں اور سوئیاں بھی نکل آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے ہی ہو گئے جیسے کوئی شخص چکر بندی سے آزاد ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا کہ رات کو سوتے وقت سورۃ اخلاص اور معوذ 3 پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونک مارتے اور پھر پورے جسم پر مل لیتے۔ پہلے سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرتے۔ اس کے بعد جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہنچتے 3 مرتبہ آپ ایسا کرتے۔ وہ اللہ ذوالجلال اسی طرح خوف اور دہشت کو دور کر کے پناہ مانگنے والوں کو امن بھی دے سکتا ہے۔ یا انسان جس طرح رات کو اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ صبح روشنی ہو جائے، اسی طرح خوف زدہ آدمی پناہ کے ذریعے سے صبح کامیابی کے طلوع کا امیدوار ہوتا ہے۔ یہ عام ہے، اس میں شیطان اور اس کی ذریعت، جہنم اور ہر اس چیز سے پناہ ہے جس سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں ہی خطرناک درندے اپنی کچھاروں سے اور موسی جانور اپنے بلوں سے اور اسی طرح جرائم پیشہ افراد اپنے مذموم ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نکلتے ہیں۔
من شر النفوس النفاسات، یعنی گروہوں میں پھونکنے والے نفسوں کی برائیوں سے پناہ۔ اس سے مراد جادو کا کالا عمل کرنے والے مرد اور عورت دونوں ہیں، یعنی اس میں جادوگروں کی شرارت سے پناہ مانگی گئی۔ جادوگر پڑھ پڑھ کر پھونک مارتے اور گرہ لگاتے جاتے۔ عام طور پر جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کے بعد کوئی چیز حاصل کر کے اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ حسد